الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال رجل من المشرکین لسلیمان فارسی رضی اللہ عنہ لقد علمکم نبیکم حتی الخراط قال نعم وقد نہانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی برجین او عظم۔ مشرکین میں سے کسی بندے نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ عجیب قوم ہو، تمہیں تو تمہارے نبی نے استنجے کے بھی احکام سکھائے ہیں، استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، تو یہ نہیں ہوا کہ سلمان فارسی آگے سے شرمندہ ہوئے ہوں، بلکہ فوراً فخر سے سر بلند کیا اور کہا کیوں نہیں، ہمارا اسلام، ہمارا دین تو وہ عالمگیری دین ہے جو ہر شعبے، ہر طبقے، ہر لیول کے بندے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے جو ہے ایک رہبر اور رہنما کے طور پہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ جب بھی ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں تو نہ اپنی پشت قبلہ کی طرف کریں، نہ اپنی چھاتی قبلہ کی طرف کریں، اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے بھی منع فرمایا کہ 3 پتھروں سے کم ہم پتھر استنجے میں یوز کریں، 3 ڈیلے سے کم۔ اس میں یہ ہے کہ ویسے جو ہے افضل ترین طریقہ پانی سے استنجا کرنا، لیکن اگر ایک بندہ کہیں کھیتی میں یا کہیں بھی ہے تو وہ اگر ڈیلے یا پتھروں سے استنجا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 پتھروں سے کم پتھر یوز کرے، 3 ڈیلے سے کم ڈیلے یوز کرے، 3 پتھروں سے زیادہ پتھروں سے وہ جو ہے استنجا کرے، اس سے صحیح پاکی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈال سکتے ہیں، استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وضو میں جو ہے ناک کو صاف کون سے ہاتھ سے کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ سے، جو انشاءاللہ وضو کے طریقے میں آئے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی منع فرمایا کہ ہڈی یا گوبر کے ساتھ استنجا کیا جائے، یعنی اگر پتھر نہیں مل رہا یا پتھر نہیں ڈھونڈ رہے آپ اور گوبر یا ہڈی کو آپ نے لے لیا اور اس طرح استنجا کیا، اس سے بھی منع فرمایا۔ گوبر جو ہے حلال جانوروں کا تو ہم نے کہا کہ وہ پاک ہے، لیکن استنجا اس سے بھی جائز نہیں، اور دوسرا جو ہے حرام جانوروں کا، ان کا تو ویسے بھی انہا رکسن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کے لیت کے متعلق فرمایا کہ یہ تو ناپاک ہے، لیکن جو پاک ہے اس سے بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہڈی سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ انہا طعام اخوانکم، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں جنوں کی کیا ہے؟ خوراک ہے۔ تو یعنی ہڈی گوبر وغیرہ یہ جنات کی خوراک بھی ہے، اور جنات میں مسلمان بھی ہیں، تو وہ گندگی کو پھر ناپسند کرتے ہیں، پھر وہ اس چیز کو کھاتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ ان کو تکلیف ہو گئی، اس لیے یہ چیز استنجے میں بھی استعمال نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ قبلے کی طرف منہ یا چھاتی کا وہ آپ تفصیلی، اس میں ویسے تو 8-9 اقوال ہیں، لیکن جو صحیح تر قول ہے کہ آپ اگر اندر ہیں، بیت الخلاء میں ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر آپ نے چھاتی یا پشت قبلہ کی طرف کر دی، لیکن اگر باہر کہیں ہیں، کھیتی وغیرہ میں ہیں، جہاں جو ہے آپ کی 4 دیواری نہیں ہے، تو وہاں جو ہے پھر اس سے اجتناب کرنا ہوگا، نہ آپ نے چھاتی کرنی ہے قبلے کی طرف اور نہ آپ نے پشت کرنی ہے قبلہ کی طرف۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی منع فرمایا کہ 2 بندے قریب جا کے بیٹھ کے جو ہے اپنی حاجت پوری کریں۔ فرمایا کہ ایک دوسرے سے چھپ کے حاجت پوری کرو، دور ہو جاؤ حتیٰ کہ ایک دوسرے سے چھپ جاؤ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ چند جگہ ایسی ہیں تقریباً 5 کے قریب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ جاتے ہوئے ایسا نہ کرنا کہ راستے میں پیشاب کر دو، ایسا بھی نہ کرنا کہ درخت جو ہے سایہ دار درخت ہے یا پھلدار درخت ہے تو اس کے نیچے کرو اور اس سے بھی لوگوں کو اذیت ہو۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا قبرستان میں بھی پیشاب نہیں کرنا۔ پھر فرمایا غسل خانے میں بھی پیشاب نہیں کرنا۔
اب غسل خانہ وہ جو اس وقت ہوتا تھا وہ تو کچی مٹی میں ہوتا تھا، کچی مٹی، اس کا نکاسی کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو اس میں جو ہے غسل اس وجہ سے منع فرمایا۔ آج کل جو ہمارا سسٹم ہے کہ ایک ہی جگہ بیت الخلاء ہے اور ایک ہی جگہ غسل خانہ ہے، تو اس میں گنجائش ہے، کیونکہ آپ کا جو پیشاب یا اس کی جو سسٹم ہے اس کی نکاسی علیحدہ ہے اور اس سے چھینٹیں آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کے جسم پہ نہیں آتی، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں صرف اور صرف آپ جو ہے نہا سکتے ہیں اور وہاں پیشاب کی علیحدہ سے نکاسی نہیں ہو رہی، تو وہاں منع ہے۔ اور پھر ایسا پانی جو کھڑا پانی ہے، جو آگے چل نہیں رہا، رکا ہوا پانی ہے، اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ چند احکام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ کہ قضاء حاجت کے بھی بتائے ہیں، اور انشاءاللہ کل سے بالتفصیل وضو، تیمم وغیرہ کے احکام کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔